اللہ فرماتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے، ترجمہ سنیے، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو متقی و پرہیزگار ہیں، اس جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اے اللہ، متقی کون لوگ ہیں جن کو تو یہ جنت عطا کرے گا اور جنت کا وارث بنائے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا متقی کوئی اور نہیں ہوتے، جو میرے ولی ہوتے ہیں یہی متقی ہیں، ہوتے یہی ہیں متقی اولیاء کرام۔ اور جو میں نے کہا ہے کہ جنت کا میں وارث بناؤں گا، جنت ان کو عطا کر دوں گا، جنت ان کی ملکیت میں دے دوں گا، یہ میرے اولیاء ہیں، ان کی ملکیت میں جنت دے دوں گا، ان کو مالک بنا دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ اورثنا استعمال کیا، نورث وراثت کے معنوں میں آتا ہے۔ حالانکہ بتانا تو مقصود یہ تھا کہ میں مالک بنا دوں گا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے اولیاء کو اپنی جنت کا مالک بنا دوں گا، لیکن اس مالک کے لفظ کو نہیں لایا گیا، بلکہ اس کی جگہ پر وراثت کا لفظ لایا گیا، نورث، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، وراثت کا لفظ۔ وراثت اس لیے لفظ کہا گیا کہ اس کے اندر تملیک تام ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو ویسے کوئی چیز دے دیں تو اس میں یہ بھی امکان ہوتا ہے آپ واپس لے لیں۔ اب بہت سے لوگ تحفہ دیتے ہیں، تحفہ دے کے واپس لیتے نہیں، سر میں تو واپس لے رہا ہوں، تو اس کا یہ بھی امکان ہے کہ انسان واپس لے لے۔ کوئی اگر بیع و شراء آپ نے کی تو اس میں فسخ کا امکان بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی شرائط آپ نے رکھ دی کہ وہ بیع فسخ ہو گئی، بیع نامکمل ہو گئی، بیع ٹوٹ گئی، وہ چیز جو آپ نے لی تھی وہ اس کو واپس چلی گئی، پیسے اس نے واپس لے لیے۔ بیع ہو یا کوئی ہدیہ ہو، اس کے اندر احتمال ہوتا ہے واپس لینے کا بھی، اس میں اس بیع و شراء کے ختم ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے، فسخ ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ لیکن وراثت کے اندر اس قسم کا کوئی احتمال نہیں ہوتا کہ مردے کی جو وراثت مل رہی ہے، آپ کے باپ کی جو آپ کو انتقال کے بعد وراثت ملی ہے، وہ باپ واپس لے گا، واپس بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کے اندر کوئی احتمال ہوتا ہے ختم ہونے کا، نہ اس کے اندر فسخ کا کوئی احتمال ہوتا ہے۔ وراثت جب مل جاتی ہے تو وہ ہر حال کے اندر اس کو ملتی ہے۔ یہاں اللہ نے نورث کہہ کر فرما دیا کہ جو میرے متقی اولیاء کرام ہیں ان کو ہر حال کے اندر میں جنت عطا کروں گا اور یہ ان کو مل جائے گی جنت۔ فسخ ہونے کا کوئی امکان ہے، نہ اس کے واپس ہونے کا امکان، ہر حال میں ملنی ہے ان کو یہ جنت۔ اور دیکھیے جب کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے اور جب وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے تب اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو چاہے کرے اپنے مال کے ساتھ۔ جائیداد مل گئی آپ کو، جب آپ اس کے مالک ہو گئے، باقی مرضی آئے اس جائیداد کو بیچیں، اس جائیداد کو کرائے پہ چڑھائیں، وہ جائیداد چاہیں تو کسی مدرسے میں دے دیں، کسی دینی کام میں آپ لگا دیں، آپ کی ملکیت ہوگی۔ کوئی چیز کا جب وہ مالک ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے دے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری جنت بنائی میں نے تھی، لیکن وارث میں نے اپنے اولیاء کو کر دیا ہے، اب یہ مالک ہو گئے، اب یہ جس کو چاہے عطا فرمائیں۔